أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کے خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الشمس کو شروع کریں گے اور اس کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب عادت ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ البلد پچھلی قرآن کی مجلس میں ہم نے اس کو دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اس مکہ المکرمہ کی، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسم ہے باپ اور اس کی اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھائے اس کو دونوں راستے، نجدین، دونوں چوٹیاں، دونوں راستے، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں چلتا، گھاٹی میں داخل ہوتا، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی یتیم رشتہ دار کو یا خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، یہ کم بختی والے ہیں، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ یہ ہمارا پچھلا سبق سورۃ البلد، جو کہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ایک الگ طرح کی نوعیت کا آیات کے ساتھ ہمیں جو اس میں نصیحت اور پیغام ملا کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مشقت کے ساتھ پیدا کیا، جو چاہے اپنے ایمان کے اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے زندگی کے کسی بھی حصے میں وہ موجود ہے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مشقت کرتا ہے، چاہے اس مشقت کا اس کو احساس ہو فطری طور پر یا نہ ہو۔ اس مشقت میں اگر وہ ایک آبیاری اس کی یا اس میں چھڑکاؤ اگر وہ اپنی محنت اور مشقت کا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف تھوڑا سا کرے تو پھر تو وہ کامیاب ہے، وگرنہ اس کی مشقت کے ساتھ کی ہوئی کمائی، چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں ہے یا دوسری اللہ تعالیٰ کے جو رزق اور انعامات ہیں ان کی شکل میں، اگر وہ مطلب ویسے ہی اڑاتا ہے، اپنے دین کی طرف نہیں آتا، تو اس صورت میں تو وہ بس اپنی دولت کو، اپنی مال کو، اپنی کوشش محنت کو دنیا میں ہی بس ضائع کرتا جا رہا ہے، دنیا میں ہی بس اڑاتا چلا جا رہا ہے، آخرت میں اس کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم موضوع تھا، اور مثال اللہ تعالیٰ کی اس سورہ مبارکہ میں
کہ انسان جو ہے مشقت کرتا ہے، ہر انسان کچھ نہ کچھ مشقت کرتا ہے، لیکن اس مشقت کرنے کے باوجود وہ اس مشقت کو ان مشقت کے ذریعے سے حاصل کی گئی توانائی اور رزق اور وسائل کو ان چیزوں میں اڑا دیتا ہے جس کا اس کو ہو سکتا ہے دنیا میں کبھی کوئی فائدہ اس کو تھوڑا بہت مل جائے، لیکن آخرت سے تو بالکل مطلب عاری ہو جاتا ہے، آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا سبق آج ہمارا سبق ہے سورۃ الشمس۔ سورۃ الشمس یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں جو صورتوں کی ترتیب ہے، یہ مصحف جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں یہ 91 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے، کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ 26 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ اس میں 15 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 15 آیات پر مشتمل مکی سورہ سورۃ الشمس۔ شمس اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے سورج، سن۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے، اس اعتبار سے اس کا نام جو ہے وہ الشمس یا سورج اردو میں اس کو مقرر کیا گیا اس کی پہچان کے لیے۔ اس کا زمانہ نزول اور اس کے حالات و واقعات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا کرونولوجیکل آرڈر، ترتیب نزولی جو ہے، وہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مکہ کے بالکل ہی ابتدائی دور کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں شامل ہیں، بالکل ہی ابتدائی دور کی سورہ مبارکہ ہے۔ اور ابتدائی دور کی سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ اس وقت کے لوگ جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، مشرکین عرب جو ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو پیغام، جو سب سے اہم پیغام ان تک پہنچایا گیا، توحید اور رسالت اور قرآن، توحید اور رسالت اور قرآن اور قیامت، یہ کچھ بنیادی موضوعات، اور ان بنیادی موضوعات کے ساتھ پھر انصاف، دنیا کی زندگی میں مختلف طرح کی جو عقائیاں ہیں ان کے درمیان جو ایک بے انصافی اور ظلم و ستم کی جو داستانیں وہاں پر رقم ہو رہی تھی، ان ظلم و ستم کی داستانوں کو سے نکلنا، اس ظلم اور فسطائیت کے نظام سے نکل کر ایک انصاف پر مبنی ایک مسلم معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل، اس کی طرف شروع کی ہی آیات میں، شروع کی ہی صورتوں میں رہنمائی ملی، جس کا کہ انہوں نے انکار کیا کہ ایک تو ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے یہ جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا، جو مطلب وہاں پر ان کے رسم و رواج کے ذریعے سے چلتا ہے، اور پھر اگر ہم اپنے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیں اور دوسروں کو اپنے وسائل میں سے خرچ کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم تو نقصان ہی نقصان میں رہیں گے۔ تو اس سوچ کی وجہ سے وہاں پر پھر ایک ریزسٹنس جو ہے وہ بھی ملنا شروع کے دور میں ہی، اور جو بتدریج جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ مخالفت اور وہ جو ریزسٹنس ہے وہ اور زیادہ شدت پکڑتی چلی گئی۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مخالفت جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی، انکار تو کھل کر سامنے ہو چکا، مخالفت بھی شروع ہو چکی، اور اس مخالفت کی کہ اور اس مخالفت کے دور میں جو سوالات ذہنوں میں اٹھتے، ان سوالات کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال اور افعال جو ہیں ان کے ذریعے سے، احادیث جو ہمیں کہتے ہیں، اور پھر قرآن کی آیات کے ذریعے سے بھی بہت ساری جگہوں پر ہمیں ملتے ہیں۔ جو اسی کے ساتھ ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو جو اس کا مرکزی موضوع ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور لوگوں کو اس برے انجام سے ڈرانا ہے جو کہ ان کے ساتھ آخرت میں منسلک ہو جائے گا اگر انہوں نے دنیا میں بدی کو نہ چھوڑا اور نیکی کو نہ اپنایا۔ تو انسان اس کا بنیادی موضوع جو ہے، سب سے بنیادی جو موضوع ہے وہ نفس انسانی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی جو ہے اس کا تذکرہ کیا، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے، وہ نفس انسانی جسے اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی جو ہے اس کی تعلیم دے دی، اس کو بتا دیا، اس کے دل میں الہام کر دیا، اور اسی مرکزی موضوع کے تحت جو اس میں
جو دو چار پوائنٹ جو ہیں جو سورہ مبارکہ میں ہم جا کر دیکھیں گے، آگے آگے جب جب پڑھیں گے تو وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ مزید واضح ہوتا چلے گا۔ لیکن مرکزی خیال کو اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اس سورہ کا مرکزی جو خیال ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 ہے: قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کہ وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ تو فلاح پا گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جس نے اسے اپنے نفس کو دبا دیا، جس نے اپنے نفس کو مؤخر کر دیا، وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ تو یہ اس کا ایک مرکزی خیال ہے، اور اس مرکزی خیال کو مزید واضح کرنے کے لیے یا اس کے مختلف پہلو جو ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شروع کی جو 6 آیات ہیں، ان 6 آیات میں 6 چیزوں پر 3 جوڑوں کی شکل میں قسمیں کھائی ہیں۔ یہ ہم تمہیدی طور پر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو ان کو آسانی سے اس پوری سورہ مبارکہ کا تھیم جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں، اس کے مطابق پھر ہم آگے بڑھیں۔ تو پہلی جو 6 صورتیں ہیں ان میں 6 مختلف چیزوں کے اوپر 3 جوڑوں کی شکل میں قسم کھائی ہیں۔ اب وہ جوڑے جو ہیں بالکل آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے سے مختلف رکھتے ہیں۔ پہلا جوڑا جو ہے اس میں، پہلے جوڑے میں دو دو چیزوں کی قسم کھائی، اس میں ہے سورج، سورج اور سورج سے نکلی والی روشنی اور گرمی جو ہے وہ سورج اور چاند، سورج اور چاند کی قسم کھائی پہلی اور دوسری آیت میں۔ اور اس کے بعد پھر تیسری اور چوتھی آیت میں ایک جوڑا جو ہے 2 چیزوں کا، وہ ہے دن اور رات، اسی طرح سے دن اور رات کی قسم کھائی۔ اور پھر تیسرا جو جوڑا ہے جو کہ پانچویں اور چھٹی آیت میں آسمان اور زمین کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ اور ان قسموں کو کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی، ایک نفس کی قسم کھائی، اور پھر کہا کہ اس نفس کے اندر بھی اسی طرح سے 2 متضاد چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کر دیا، ان کے فہم اور ان کی فراست اور اس کے بارے میں پوری تعلیم جو ہے الہام کر دیا اس نفس کے دل میں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اچھائی اور برائی، اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ۔ نیکی اور گناہ دونوں جذبات یا دونوں معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بھی وہ اس نفس انسانی یا اس نفس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ پہلے 3 جوڑوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ دونوں، وہ دو دو چیزیں ان جوڑوں میں جو آئی ہیں وہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور اس طرح سے متضاد ہیں کہ وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر وہ دونوں چیزیں نہیں ٹھہر سکتی، نہیں رک سکتی، نہیں موجود ہو سکتی۔ جیسے کہ سورج اور چاند، سورج کا نکلنا چاند کے بعد، اور چاند کا مطلب نکلنا سورج کے بعد، کہ جب سورج اور چاند دونوں ایک وقت میں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ دونوں ایک دوسرے ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہمیں نظر نہیں آ سکتے، ہم اس کو نہیں پاتے۔ اسی طرح سے دن اور رات 2 ایسی متضاد چیزیں ہیں جن کو ہم ایک جگہ پر نہیں پاتے، جو ایک جگہ پر نہیں ٹک سکتی۔ دن آئے گا تو رات غائب ہو جائے گی، رات آئے گا تو دن غائب ہو جائے گا، یہ ان کی ایک آنکھ مچولی ہے۔ اسی طرح سے آسمان اور زمین، کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں پر قائم کر دیا، جو کہ انسان کے سروں کے اوپر ایک محفوظ چھت کی شکل میں اس کو نظر آتا ہے، جبکہ زمین جو ہے اس کے پاؤں تلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاؤں تلے اس کو بچھا دیا اور اس کو آرام دہ اور راحت بخش بنا دیا اس کو زندگی گزارنے کے لیے، کہ دونوں آسمان اور زمین جو ہیں وہ اسی متضاد چیزیں ہیں کہ دونوں ایک جگہ پر وہ نہیں رہ سکتی، ایک جگہ پر موجود نہیں، دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ایسے مقام پر ہیں جو کہ ایک دوسرے سے انتہائی فاصلے پر ہیں اور ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہیں۔ اور ان دو جو مختلف چیزوں کے جوڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ جو 3 جوڑے جن کا ذکر ہوا، ان میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کے ان کے خواص، ان کے خوبیاں، ان کے کریکٹرسٹکس، ان کے مختلف امور جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ دن کا ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم کے تحت ایک الگ سے اس کے کام ہیں یا اس کے بینیفٹس ہیں، یا اس دن کے دوران میں ایک مختلف طرح کی زندگی جو ہے وہ ملتی ہے، دن کے مختلف طرح کے فوائد ہیں، رات کے جو ہیں وہ مختلف طرح کے فوائد ہیں، جو کہ آگے جا کر ہم بہت تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، صرف تھیم ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں تاکہ ہم اس سورہ مبارکہ کے آگے جا کر جو مقصد ہے اس کو ہم صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔
تو اسی طرح سے دن اور رات، دن کے وقت میں جو زندگی ہے وہ الگ ہے، رات کے وقت میں جو زندگی ہے الگ ہے۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ مقاصد جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، دونوں میں کچھ نہ کچھ فوائد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ امور جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، دن اور رات دونوں مختلف طریقوں سے یا مختلف صورتوں میں۔ اسی طرح سے آسمان اور زمین جو ہیں، ان میں ان کی بھی اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں، جو کہ انسان کو مختلف انداز سے فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر نہیں رک سکتی، لیکن وہ مختلف انداز میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ امور انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے لیے بھی ہے کہ انسان کے نفس میں دو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ ڈال دیں، ان کے بارے میں ہدایت رہنمائی جو ہے ڈال دی، واضح کر دیا، برائی اور برائی اور اچھائی، نیکی اور گناہ۔ تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں بھی پھر انسان کو پوری ہدایت اور رہنمائی، اس کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر یہ بھی دے دی کہ اب دونوں میں سے تمہیں ایک چیز کو چوز کرنا ہے، دونوں میں سے ایک کو چننا ہے۔ دونوں چیزیں ایک جگہ پر ایک ہی وقت میں نہیں رہ سکتی، اچھائی اور برائی، ان دونوں میں سے ایک کو چننا ہے۔ اور اگر تم اچھائی کو چنو گے، اگر تم تقوی کا راستہ جو ہے وہ چنو گے، تو تمہیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس صورت میں تم حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ اور اگر تم برائی کو چنو گے، نافرمانی کو چنو گے، فسق اور فجور جو ہے اس کا راستہ تم اختیار کرو گے، تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں دنیا کی آسائشیں مل جائیں، دنیا میں کچھ راحت جو ہے وہ مل جائے، لیکن دنیاوی آسائشوں کے علاوہ تمہارے پاس کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حقیقی ناکامی اور حقیقی نامرادی جو ہے، جو کہ آخرت میں تمہارا مقدر بنے گی۔ تو اس کی اس سورہ، اس آیت میں بہت واضح طور پر پچھلی جو قسمیں ہیں ان کو مثالیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے کر دیا انسان کے لیے کہ تمہیں دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہی ہے۔ تو اب تمہاری مرضی کہ تم کس راستے کو اختیار کرو۔ اور پھر آخری آیات جو ہیں اس میں پھر اسی جو مرکزی خیال ہے، ہدایت اور رہنمائی جو ہے اس کے مقابلے میں نافرمانی اور ناشکری جو ہے یا گناہ جو ہے، اس کے بارے میں ایک قوم سمود کا تذکرہ کر کے تاریخ سے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح سے دونوں چیزیں جو ہیں وضاحت کر دی گئی تھی۔ اور اس وضاحت کے ساتھ ساتھ ان کو تو رسول کے ذریعے سے، فقط نبی کے ذریعے سے بھی مزید رہنمائی بھی دے دی، اور ایک معجزہ زندہ جو ہے وہ بھی ان کو عطا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ سہا، اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل و خوار جو ہیں وہ ہونے والے ہیں۔ تو یہ مرکزی اس کا جو سبق ہے، اس لیے تھوڑا سا پہلے تفصیل کا تذکرہ کیا تاکہ جب ہم آگے بڑھیں تو اسی اسی ایک مرکزی خیال کے تحت ہم اگلی آیات جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ پائیں آسانی سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کر سکیں یا ان کو سمجھ سکیں، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، والشمسی اور قسم ہے، والشمسی قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اب یہ جو آیات ہیں جو ہم آگے جیسے بڑھیں گے تو اس میں دونوں پہلو جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی جا سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہم اپنی جو معذوری یا اپنی کمزوری یا اپنے نقص جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، کہ ہم اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی جو محنت ہے اس کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہیں، کہ ہم اس طرح سے وہ علم نہیں رکھتے یا اس طرح سے وہ کوشش نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو توفیق ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق کی دعا بھی کرتے ہیں، اور تھوڑی جو سمجھ ہے یا تھوڑی سی ہماری کوشش جو ہے اس کا میکسیمم بینیفٹ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح نصیحت جو ہے تھوڑے سے چیزوں یا تھوڑے سے اشاروں کے ذریعے سے ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دے اللہ تعالیٰ، آمین۔ دوسرا، جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ نکلتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں ان کی بہت تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر گزر چکا، بلکہ ابھی کچھ ہی عرصے میں اس کی دہرائی جو ہے وہ بھی ہو چکی۔ تو لہٰذا ہم اپنے وقت کی جو
جو بریکٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ چلیں گے، اشارتاً بات جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ یہی یقین دہانی کے لیے کافی ہوگی۔ تو مختصر انداز سے ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکل اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی وہ یہ آیات جو ہیں اور اس کے الفاظ جو ہیں بڑے مضبوط دلائل جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور روحانی اور ایک انسانی یا فطری انداز سے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے منطقی یا لوجیکلی، تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری نشانیاں، بہت ہی مضبوط دلائل جو ہیں اس کے ملتے ہیں ہمیں۔ تو والشمس و ضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم۔ سورج کی قسم، سورج ہمارے لیے کس قدر اہم ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے روزمرہ کے جو امور ہیں ان کو انجام دینے کے لیے۔ اور وہ دخاہا، اور اس کی دھوپ، یہاں پر سورج کی روشنی کا ذکر نہیں کیا، اس کی دھوپ کا یہ ترجمہ جو ہے بہت اچھا ترجمہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ اس کی دھوپ کی قسم، کہ دھوپ کو جب ہم دیکھیں گے یا دھوپ جب ہم ہمارے ذہنوں میں آئے گا تو اس میں روشنی اور حرارت دونوں چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت ایک ہی جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ اور روشنی کس طرح سے مختلف طرح کی خدمات جو ہیں انسان کے لیے انجام دیتی ہیں، بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جن کی مدد جو روشنی کی مدد سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ تو دن کا مطلب دوسری چیزوں کا نظر آ جانا، وہ روشنی کے مرہون منت ہے۔ یہ پودے وغیرہ جو ہیں ان میں فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے، جس میں وہ دن کے اوقات میں اپنی خوراک جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ وہ فوٹو سنتھسس وہ جو ہے وہ لائٹ روشنی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بے شمار اور چیزیں ہیں، اور حرارت کے ذریعے سے کہ سورج کی گرمی جو ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے انسانوں کے کام جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے وہ اور زیادہ ٹیکنالوجیکل اچیومنٹ جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تھرمل انرجی جو ہے، سولر تھرمل انرجی، ایک سولر پاور جو ہے، ایک یہ شمسی توانائی سے چلنے والے جو اب سولر سیل جو ہیں بڑے مشہور ہوتے جا رہے ہیں، وہ تو زیادہ تر وہ ہے روشنی سے وہ اپنی توانائی اخذ کرتے ہیں، لیکن سولر تھرمل ہے ایک کہ سورج کی گرمی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، بخارات وغیرہ ہم ہر وقت اٹھتے رہتے ہیں، وہ گرمی کی وجہ سے اٹھتے ہیں جو سورج کی تپش جو ہے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فصلیں جو ہیں پکتی ہیں، اگر سبز رنگ کے جو پودے پتے وغیرہ ہیں تو ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے خوراک بنائیں۔ تو جیسے ہی وہ زرد اور پیلے قسم رنگ کے ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ سورج کی حدت اور گرمی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ اندر سے وہ ویپورائز ہو کر، وہ خشک ہو کر اپنا اناج جو ہے اس کا پک جائے۔ تو سبحان اللہ، یہ سورج کی دھوپ یعنی روشنی اور گرمی جو ہے اس کے مختلف فوائد جو ہیں، جو فطری طور پر بھی انسان کو دنیا کے اوپر ملتے ہیں، پھر اس میں مزید ایڈوانسمنٹ کر کے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان نے بہت سارے اور بھی اپنے فوائد جو ہیں اس میں سے مطلب نکالے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے یا اس کے دل میں بات ڈالنے کے لیے اپنے دلائل جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کو مزید مضبوط کرنے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق اس کے کچھ قسم جو ہے وہ ذکر کر کے اس کو اس طرف اس کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرائی کہ ذرا یہ سورج اور اس کی دھوپ کی طرف دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، کس طرح سے یہ تمہارے لیے مختلف طرح کے امور انجام دے رہے ہیں، مختلف خدمات تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ سورج اور اس کی دھوپ، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ پیچھے پیچھے آئے، وہ چاند کی قسم، جو سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چاند بھی جو ہے وہ نکل آتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ تو تلاہا جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، اس کو فالو کرتا ہوا آئے۔ تلاہا تقریباً جتنے مفسرین ہیں سب نے اس کا یہاں پر مزید وضاحت کے لیے یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ تلاہا جو ہے اسی سے تلاوت ورڈ جو ہے وہ بنا ہے، جو کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اس تلاوت کا مطلب بھی صرف اوپر سے دیکھ کر پڑھ لینا نہیں، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا جو ہے وہ بھی تلاوت ہے۔ ایکچولی وہ آگے آگے جو لفظ آ رہا تھا اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے ہم اس کو پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ زبانی بھی کوئی اگر کرتا ہے تو وہ بھی تلاوت، کہ اس کے ذہن میں یا اس کے دل میں ایک جو آیات ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں یا چھپی ہوئی ہیں، جن کو وہ فالو کرتے ہوئے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ترتیب فالو کرنا جو ہے وہ ایک ترتیب کو فالو کرنا ہوتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ وہ پڑھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تقریباً سارے علماء اور ساری تفاسیر میں ہمیں یہ اس کی مزید وضاحت جو ہے اس انداز میں ملتی ہے کہ تلاوت کرنے کا مطلب جو ہے وہ پریکٹیکلی
اس قرآن میں ہمیں لکھا ہوا میسج جو ملتا ہے، اس کو پریکٹیکلی فالو کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، پریکٹیکلی اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں۔ تو بہرحال والقمر اذا تلاها، اور چاند جب کہ وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے آئے، جب سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے تو چاند جو ہے وہ نکلتا ہے۔ جب تک سورج جو ہے وہ جلوہ افروز رہتا ہے، چاند کی مجال نہیں کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دے۔ حالانکہ چاند کے مہینے کے جو شروع کے دن ہیں، بالکل کے ابتدائی دن جو ہیں، ان میں اکثر اوقات چاند جو ہے ٹیکنیکلی یا سائنٹیفکلی ہم دیکھیں تو چاند جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ مطلب یہ جب عید کا چھوٹی عید کا چاند جب دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ چاند کی پیدائش تو ہو چکی ہے، لیکن آج نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ چاند جو ہے وہ سائنٹیفکلی کچھ دوربینوں وغیرہ سے یا کچھ مائکرو سوری کچھ ایسے آلات کی وجہ سے وہ نظر تو آ جائے گا، لیکن سورج کی روشنی جو ہے وہ اس قدر تیز ہے کہ وہ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آئے گا، اور اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے ہی وہ سورج غروب ہو چکا ہوگا۔ تو چاند کی مجال نہیں کہ وہ سورج کے سامنے آ سکے یا سورج کی موجودگی میں آ سکے۔ تو دو الگ الگ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، سورج اور اس کی روشنی، اور سورج اور اس کی روشنی کے چلے جانے کے بعد چاند کا آ جانا۔ چاند جو ہے اس کی اپنی روشنی بھی نہیں ہے، اور سورج کی دھوپ کا ذکر ہوا، لیکن چاند کی جو ہے وہ اس طرح سے روشنی میں کوئی حرارت یا حدت نہیں ہے، یا اس طرح سے دھوپ نہیں ہے، اس طرح سے روشنی بھی نہیں ہے۔ تو چاند کے ایک الگ معاملات ہیں، سورج کے الگ معاملات ہیں، جو ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہیں، لیکن وہ دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ سورج نکلتا غروب ہوتا ہے تو چاند آ جاتا ہے، چاند غروب ہونے کے بعد جب پھر ون نہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها، کہ جب وہ ظاہر کر دے، کہ سورج چاند نکلا، رات آئی، رات کے بعد پھر واپس اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ دن آئے گا، اور اس دن آنے پر پھر وہ ظاہر کر دے، وہ دن اس کو، کس کو؟ اس سورج کو اور اس کی تپش کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی کہ وہ دن جب سورج کو اور اس کی تپش کو واضح کر دیتا ہے۔ سورج اور اس کی تپش یہ صرف صبح کا وقت نہیں، یہ صبح کے بعد جب کہ سورج جو ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، اور اس کی دھوپ اور حدت جو ہے اس وقت کے موسم کے اعتبار سے وہ بھی واضح ہو چکی ہو، تو یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب کہ دن جو ہے وہ پوری طرح سے جوبن میں ہے، اور سورج جو ہے اپنی دھوپ کے ساتھ پورے اپنے نظارے جو ہے وہ کرا رہا ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہی۔ اور اس کے مقابلے میں پھر، یا اس کے اپوزٹ، واللیلی، اور رات کی قسم اذا یغشاها، کہ جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، کس کو ڈھانپ لیتی ہے؟ وہ سورج کو، یا روشنی کو، یا دھوپ کو، حدت کو۔ اور رات کی قسم جو کہ سورج کی روشنی، سورج کی روشنی کو اور سورج کی حرارت جو ہے یا دھوپ جو ہے اس کو وہ ڈھانپ لیتی ہے، اس کو وہ ناپید کر دیتی ہے، یا اس کو ہٹا دیتی ہے، منظر سے غائب کر دیتی ہے۔ اب یہ پہلا جوڑا جو ہے ہم نے دیکھا سورج سورج اور چاند کا جوڑا، اسی طرح سے دوسرا جوڑا ہم نے دیکھا کہ دن اور رات کا جوڑا۔ اسی طرح سے اب آگے آیت نمبر 5 میں ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، یعنی اللہ کی قسم، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والی ذات جو ہے اس کی قسم۔ یہ اب آسمان کی طرف ذرا تم غور و فکر کرو کہ یہ کس طرح سے بلند، بغیر ستونوں کے تمہارے سروں کے اوپر کھڑا ہے، اور جو تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہے، اور اپنے اندر بہت سارے ایسے اجسام جو ہیں، سورج بھی ہے، چاند ہے، باقی ستارے جو ہیں، ان کو سمیٹے ہوئے کھڑا ہے، کہ جو تمہاری زندگی کے مختلف جو معاملات ہیں ان میں تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ تو آسمان جو ہے اس کی قسم کھائی، اور اس کے بنانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی قسم، والارض، اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور اس زمین کے اور اس کے بچھانے والے کی قسم، کہ زمین کو ذرا دیکھو کہ کس طرح سے تمہارے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچھا دی۔ اس کی وسعت کی طرف دیکھو، اس میں زندگی کے مختلف پہلو دیکھو، اس میں اونچ نیچ دیکھو، پہاڑ اور میدانی سلسلہ، اور پھر مطلب نیچے والا جو ہے سمندر کے لیول کے تک جا کر وہ رکتی ہے، اس کی ڈھلان جو ہے پوری۔ تو یہ پوری اس کی ساخت، اور اس میں پھر مختلف طرح کے جو امور ہے، ایک واٹر سائیکل جو ہے، اس کے پودوں کا نکلنا، یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، کہ زمین کے اوپر جو ہے زندگی جو ہے وہ دیکھو، اور آسمان کے اوپر جو ہے زندگی اور رونق جو دیکھو، دونوں ہی مختلف طرح کی ایک
ایک مناظر جو ہے وہ تمہارے سامنے لے کر آتے ہیں، دونوں مختلف طرح کے کام جو ہے وہ تمہارے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن آسمان جو ہے وہ بلندی اوپر تمہارے سروں کے اوپر کھڑا ہے، اور زمین جو ہے اس کو تمہارے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، جو کہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو تیسرا جوڑا ہے جو آسمان اور زمین کا جہاں پر تذکرہ کیا۔ اب اس میں بہت ساری ٹیکنیکل اور دوسری چیزیں ہم اس کو سکپ کر رہے ہیں، یقیناً ہماری یاد دہانی جو ہے اس کے لیے کافی ہوں گے یہ سارے اشارے۔ تو اب ان تین جوڑوں کی شکل میں چھ چھ چیزوں کے اوپر، ایکچولی چھ نہیں، چھ سے زیادہ چیزیں ہیں جن کے اوپر قسم کھائی ہے۔ دھوپ کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ اس ذات کی قسم بھی جس نے آسمان کو بنایا اور جس نے زمین کو بچھا دیا۔ تو بہرحال وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہیں، لیکن بنیادی جو تھیم کے مطابق جو ہے تین جوڑے یہاں پر جن کی قسم کھائی، جو کہ بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے میں، جیسا کہ ہم نے تمہید میں دیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نفسن، اور نفس کی قسم، اور نفس کی قسم وما سواہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو سنوارا یا ٹھیک کیا یا ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اور نفس کی قسم، یہاں پر نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، نفس کی مزید کوئی کیٹیگری نہیں بنائی کہ کون سا نفس یا کس کا نفس۔ تو نفس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا یا ٹھیک ٹھاک کیا۔ اب نفس کیا ہے، نفس کے بارے میں یاد دہانی کے لیے دو چار پوائنٹ جو ہیں وہ ہم تھوڑا سا اپنا دیکھ لیتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے۔ باقی اس موضوع کے اوپر مختلف انداز سے گفتگو جو ہے وہ کافی حد تک گزر چکی ہے، اس سے پہلے کافی دفعہ۔ تو نفس جو ہے وہ کیا ہے؟ نفس جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اندازہ تو ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس جو ہے اس کے خواہشات اور اس کے جو جذبات اور اس کے احساسات وغیرہ جو ہیں اس کو عام طور پر نفس کے نام سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو نفس جو ہے وہ ایک ایسا وجود ہے، ایک ایسا غیر مادی وجود ہے جو مادی وجود کے اندر بہت ساری خوبیاں یا بہت ساری اس کی برائیاں یا بہت سارے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے، ان کو واضح کرتا ہے، اس کو مزید نکھارتا ہے۔ کسی بھی مادی چیز کی جو غیر مادی خوبیاں یا غیر مادی خصوصیات یا غیر مادی جو اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، صفات جو ہیں، وہ در حقیقت نفس ہے۔ اس کے اور بھی ایک تو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں بہت بہت ہی ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو ہے موجود ہے، مختلف نوعیت کی انفارمیشن مختلف اینگل سے موجود ہے۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے یہی ایکچولی پرفیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اچھی اور اس سے خوبصورت بہت بہت چیزیں مختلف اینگل سے ہمیں ملیں گی۔ بہرحال نفس جو ہے ایک مادی وجود کے کو کی جو صفات ہیں یا اس کی کریکٹرسٹکس ہیں یا اس کی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں، ان کو مزید اجاگر کرنے کے لیے، مزید اس کو نکھارنے کے لیے، مزید واضح کرنے کے لیے ایک غیر مادی قسم کی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت جو ہے یا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہے اس کے ساتھ کر دی جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ اب یہ نفس جو ہے اس کے بتدریج اب اگر ہم دیکھیں اس کے لیول جو ہیں یا اس کے ون بائی ون اس کے پوائنٹ دیکھیں تو نفس کے مختلف ادوار ہیں یا مختلف لیولز ہیں یا مختلف مطلب منزلیں ہیں۔ تو سب سے پہلے آتی ہے نفس حیوانی۔ نفس حیوانی یا نفس حیوانی جو ہے وہ حیوانی ضروریات کو ایک مادی نفس، یہ نفس ایک کوئی بھی جاندار جو ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چرند پرند ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں، اسی طرح سے پودے جو ہیں ان میں بھی کچھ احساسات اور جذبات موجود ہیں۔ تو وہ پودے جو ہیں ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، لیکن آسان وضاحت کے لیے یہ جانور اور دوسرے جاندار جو ہیں جو چلتے پھرتے اڑتے پھرتے ہیں، ان کی مثال جو ہے وہ زیادہ سمجھنے کے لیے ہماری زیادہ آسان ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایک مادی وجود رکھتی ہیں اور مادی وجود کے ساتھ اپنے کچھ حرکات کرتی ہیں، کچھ محرکات ہیں ان کے، کچھ معاملات جو ہیں وہ چل پھر کر یا اڑ پھر کر وہ کرتی ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں ان مادی جو جسم ہیں یا حیوانی وجود جو ہیں، ان حیوانی وجود کی جو جسمانی ضروریات ہیں اور مادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دی ہیں جو اس کے جسمانی اور اس کے جو مادی ضرورتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو
ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کرتی ہیں. جیسے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، ایک مادی جسم جو ہے کوئی بھی ہے، چاہے جانور ہے یا کوئی چرند برند ہے، اس کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ توانائی کی ضرورت ہے جو اپنے اس جسم میں وہ حاصل کرے. تو اس توانائی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک خاص وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اور اس وقت کی جو انڈیکیشن ہے، اس انڈیکیشن کو اس کی انڈیکیشن یا اس کی طرف اشارہ یا اس کی طرف ترغیب دینے کے لیے بھوک جو ہے وہ ایک ہے انسانی جسم میں بھی اور دوسرے نباتاتی جسم میں بھی، ایون کے اور حیوانی جسم جتنے ہیں جانوروں کی وہ سارے ہیں. تو بھوک جو ہے اسی طرح سے اپنی نسل کو آگے بڑھانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ ہر جو جاندار چیز ہے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتی ہے. اپنی نسل، اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر آگے بچے ہوتے ہیں. اسی طرح سے محفوظ ٹھکانہ جو ہے، اپنی حفاظت وغیرہ کرنا جو ہے، اس کے سارے انتظامات جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک حیوانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبلت رکھ دی، جو کہ اس کی ضروریات کو، اس کی زندگی کی حفاظت کو اور زندگی کی بقا کے لیے وہ اپناتا ہے جبلی طور پر یا فطری طور پر. تو نفس حیوانی میں اچھائی اور برائی کا کوئی تصور نہیں ہوتا. جو اہم بات، جو اہم نقطہ جو آگے جا کر ہمارے سامنے مزید کھلے گا کہ اس حیوانی وجود جو ہے یا حیوانی جو نفس ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کا کوئی پہلو یا کوئی اس کا کنسپٹ جو ہے، کوئی تصور اس کا موجود نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جانور جو ہے، آپ اگر کہیں کہ شیر جو ہے وہ دوسرے درندوں کو چیر پھاڑ کر کھا دیتا ہے تو کتنا وہ ظلم کرتا ہے یا کتنا وہ گناہگار ہے، تو نہیں، یہ اس کی جبلت یا اس کی فطرت میں ہے کہ وہ شیر جو ہے وہ کسی جانور کا شکار کرے گا، وہ جا کر فصلوں کو برباد نہیں کرے گا یا فصلوں کوئی پھل نہیں کھانا شروع کر دے گا. بکری جو ہے اس کو کبھی کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس نے کسی چوہے کا شکار کرے گا، چوہے کو اس نے کھایا اپنا کھانا ہے. وہ ہمیشہ گھاس اور چارہ وغیرہ جو ہے یا دانا وغیرہ جو ہے وہ اسی کی طرف آئے گی، اس کی جبلت میں ہے. تو لہٰذا ان کے اقوال، ان کے جو اعمال ہیں، ان میں کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں کوئی گناہ اور بدی کا کوئی اس طرح سے تصور ہی موجود نہیں ہے. سانپ جو ہے اس کو وہ اگر ڈنستا ہے یا کاٹتا ہے تو اس کے کچھ محرکات ہیں، وہ کیوں کاٹتا ہے. اسی طرح سے دوسرے موذی جانور جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. اب جیسے کہ یہ جو خنزیر ہے، اب خنزیر کے بارے میں کہیں کہ وہ ہمارے لیے نجس اور ناپاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے یا کوئی اچھائیاں کرتا ہے. اس کی بہت ساری عادتیں جو ہیں وہ ہمیں بہت ہی کراہت دیتی ہیں، اس کے بہت ہی گندی عادتیں ہیں، لیکن وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. اس کو دیکھ کر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ جہاں پر بھی وہ خنزیر کو دیکھو بس اس کو مار دو، نہیں. سانپ کو اور بچھو وغیرہ کو مارنے کا اس لیے کہ وہ اس کا ضرر یا اس کا نقصان یا اس کا کاٹنا جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے، اس سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے. لیکن باقی جو قدرت میں جو چیزیں ہیں ان کا اپنا اپنا ایک رول ہے، اور وہ رول جو ہے وہ پورا کرتے ہیں اس حیوانی جو وجود ہے اس کے ساتھ ساتھ. لیکن اس کے اگلا درجہ جو آتا ہے وہ نفس انسانی کا آتا ہے. نفس انسانی کیا ہے کہ نفس حیوانی کا جو کنسپٹ ہے یا جتنے بھی پہلو ہیں، اس میں ہم اخلاقیات کو جب جمع کرتے ہیں تو وہ نفس انسانی بنتا ہے. وہ اخلاقیات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کی جبلت میں رکھ دی یا اس میں چھپا دی. وہ ساری کی ساری جو اخلاقی قدریں جو ہیں، جو ایک انسان جو ہے وہ قدرتی طور پر جو دیکھتا ہے تو وہ اس کی ایک فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. تو اب اس دیکھتے ہیں ہم کہ جتنے بھی معاشرے ہیں، جتنے بھی ملک ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ اخلاقی قوانین ہیں. وہ چاہے کسی کو مذہب کو فالو نہ بھی کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ویسٹ وغیرہ میں گو کہ ان کا ریلیجن جو ہے، یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ بھی، اور ہندوازم بھی بہت ساری اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ان کو سکھاتی ہیں، لیکن وہ ان اخلاقی قدروں کو زیادہ غور و توجہ نہیں کرتے. جیسا کہ مسلمان الحمدللہ پھر بھی جیسے بھی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اہمیت جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ بات ضرور کرتے رہتے ہیں. لیکن ان معاشروں میں ہم دیکھیں تو وہ مذہب کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بالکل مطلب نہیں لے کر آتے. انہوں نے اپنی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ان کو تعین کر رکھا ہے، اور ان اخلاقی قدروں کے تحت وہ چلتے ہیں، اور اس میں پھر اچھائی اور برائی کا عنصر جو ہے وہ ان کے سامنے واضح آ جاتا ہے.
یا ان کے آگے آ جاتا ہے۔ تو اب وہ اچھائی اور برائی کا کنسپٹ جو ہے جو جبلی طور پر یا فطری طور پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پنہا کر دیا یا چھپا دیا، جو اس کو الہام کر دیا، اس کے دل میں ڈال دیا، یہ در حقیقت اس کو حیوانی وجود کے اوپر کے درجے میں انسانی وجود میں کنورٹ کر دیتی ہے، یا انسانی وجود یا انسانی نفس انسانی جو ہے اس میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تو اچھائیوں اور برائیوں کا وجود جو ہے وہ انسان کے لیے جو نفع اور نقصان کی تمیز کرتا ہے۔ در حقیقت اچھائی اور برائی یا نفع اور نقصان کا جو تمیز ہے، وہ تمیز انسان کے لیے جو ہے وہ اس کی اخلاقی جو قدریں ہیں ان کے اوپر چلنے میں اس کو مدد دیتی ہے، جبکہ اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز جو ہے وہ حیوانی وجود کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں کوئی قوانین نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے قوانین ان کے اوپر لاگو کر دیے، بس وہی ہیں ان کے لیے کافی ہیں۔ لیکن انسان کو پھر اپنے نفع اور نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ قوانین بنانے پڑتے ہیں، جس کے تحت اس کو پھر اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی بریکٹس میں لانی پڑتی ہے۔ تو اخلاقیات جب جمع ہوتی ہیں حیوانی وجود کے ساتھ، تو وہ نفس انسانی جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس نفس انسانی جو ہے اس کے دو پہلو جو ہیں وہ ہمیں قرآن کی صورتوں میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھے تھے، کہ ایک نفس الامارہ ہے اور ایک نفس اللوامہ ہے، کہ وہ نفس جو کہ اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ نفس الامارہ ہے، جو کہ اس سے گناہ کراتا ہے، جو کہ اس کی اچھائی کا جو ایک عنصر ہے اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور اس کو گناہوں کی طرف مبذول کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو اپوزٹ جو ہے وہ نفس اللوامہ ہے، جو کہ برائیوں اور گناہوں کا پر ملامت کرتے ہوئے انسان کو اپنی اصلاح کرنے کی جو ترغیب ہے وہ دیتا ہے، وہ نفس اللوامہ ہے۔ تو نفس الامارہ اور نفس اللوامہ، اس کے بارے میں بھی ہم کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پڑھ چکے۔ تو نفس انسانی کے تحت آگے دو طرح کے جو نفس یا دو طرح کے جذبات یا دو طرح کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، وہ نفس الامارہ اور نفس اللوامہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب نفس اللوامہ اور نفس الامارہ جو ہے، ان کی جو اپ ڈیٹڈ یا ان کی اپ گریڈڈ یا اس سے اگلا لیول جو ہے وہ ہے نفس روحانی، یا جس کو نفس المطمئنہ کہتے ہیں۔ کہ اب نفس الامارہ سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا کر نفس اللوامہ جو ہے اس کی باتیں مان کر اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے اچھائیوں کی طرف گامزن ہوتے ہوئے جو شخص کامیابی کے ساتھ اپنی جو عادتیں ہیں، اپنی جو اخلاقی عادتیں ہیں، اپنی جو غیر مادی جو جبلت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کے اوپر پوری طرح سے قابو پا کر صرف اور صرف اچھی چیزوں کی طرف جاتا ہے، صرف اور صرف اچھے اعمال یا اچھے کاموں کی طرف جاتا ہے، وہ در حقیقت نفس المطمئنہ جو ہے اس کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اور نفس المطمئنہ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو بنیادی طور پر ضرورت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور اس کی طرف سے جو رہنمائی، اس کو سمجھنا، اس کو حاصل کرنا، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا، جو کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف امتوں میں ان کے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان تک پہنچی، اور آج ہمارے تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جو اپنے نفس اللوامہ کے تحت اپنی اصلاح جو ہے وہ کرے گا، اپنی وہ بریکٹ جو ہے وہ متعین کرے گا اپنے اس شرعی قوانین کے تحت، تو وہ در حقیقت ایسا بندہ ہوگا جو کہ ایک جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے نفس کا، نفس المطمئنہ جو ہے وہ حاصل کرے گا، اچیو کرے گا، اور یہی وہ نفس المطمئنہ ہے جس کو پھر اس کی موت کے بعد یا موت کے ساتھ ہی اس کو بار بار پکارا جائے گا کہ اے نفس المطمئنہ تو چلتا جا جنت کی طرف، جیسا کہ ہم نے پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا۔ تو یہ نفس جو ہے اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے مختلف انداز میں آتے رہتے ہیں، جو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی، اس نفس کی گہرائی یا اس نفس کی وسعت یا اس کے مختلف پہلو جو ہیں، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ملتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتا دیے، اور پھر ان کو کیسے سدھارنا ہے، ان کو کیسے ان کی پرورش کرنی ہے، کیسے ان کو سنبھالنا ہے، کیسے ان کی حفاظت کرنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورے طریقے سے ہمیں بتا دیا، ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔
کہ اگر نفس حیوانی کے حامل جانداروں کا موازنہ دیگر مظاہر کائنات سے کیا جائے. اب دوسرا جو اہم پہلو جو ہم اوور آل سنیریو کو اگر ہم دیکھیں تو پہلی جو تین جوڑوں کی شکل میں جو قسمیں کھائی ہیں، اس میں جو مظاہر یا ان میں جن چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کی، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن اور رات کی قسم، آسمان اور زمین کی قسم، تو ان ساری چیزوں کا اگر موازنہ کیا جائے جانداروں کے ساتھ، نفس حیوانی کے ساتھ، تو ہمیں اس میں ایک مماثلت نظر آتی ہے. وہ مماثلت کیا ہے کہ جس طرح سے نفس حیوانی کے حامل جو جاندار ہیں، جو جانور وغیرہ ہیں یا دوسرے چیزیں جو ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی جو قدرت کے اصول ہیں صرف انہی کے اوپر گامزن ہے، اس میں کوئی فردر امپروومنٹ نہیں لے کر آ سکتے. کوئی کھانا کھاتا ہے اگر جانور، تو اس نے اس میں مرچ مسالے ایڈ کر کے، اس کو بھون کر یا اس کو مختلف ریسیپی یوز کر کے، کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے کھانے کی جو نیچر ہے یا اس کا ذائقہ ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی نے جو ان کی جبلت میں، ان کی جو فطرت میں جو رکھ دیے، صرف انہی معاملات کو لے کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے آگے نہیں جاتے وہ. اسی طرح سے دیگر مظاہر کائنات جس کا تذکرہ ہوا، سورج، چاند، ستارے، دن اور رات، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی جو بریکٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو قوانین یا اللہ تعالیٰ نے جو فطرت ان کے اندر رکھی ہے، صرف انہی کے تحت اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے. لیکن اس کے برعکس نفس انسانی جس کا ہم نے تذکرہ کیا، وہ اپنے نفس کو، اپنے ماحول کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے رہنے بہنے کو، اپنی حفاظت کو امپروو کرتی ہے. اس کے اندر یہ جبلت ہے کہ وہ اپنے کھانے کو امپروو کرے، اس میں ذائقہ لے کر آئے، اپنی جدت لے کر آئے، اپنے رہنے سہنے میں بھی اور اپنے ٹرانسپورٹیشن میں بھی، اور دیگر جتنے معاملات ہیں سارے جو جڑے ہوئے، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس انسانی نفس جو ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس انسانی نفس کو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی یا یہ اس کے اندر ڈال دیا کہ ذرا تم اپنی زندگی کو اگر امپروو کرنا چاہے تو تم کر سکتے ہو، تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس کو اختیار دیا اور پھر اس کو اشرف المخلوقات کے ایک عہدہ جو ہے اس کے اوپر فائز کیا. اور اشرف المخلوقات کا عہدے کے اوپر جب فائز کیا تو اس کا مقصد ہے جب جانوروں کو اور دیگر جو مظاہر کائنات ہیں یا اجسام جو دوسرے ہیں، ان کے سامنے کوئی اچھائی اور برائی ہی نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، صرف وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا صرف وہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی گناہ اور ثواب کا کنسپٹ نہیں، اور ان سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی. لیکن انسان جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ تم چاہے تو اس طرح سے کر لو، چاہے تو اس طرح سے کر لو، چاہے تو یہ راستہ چوز کر لو، چاہے تو اس کو چھوڑ دو، چاہے تو اس کو اپنا دو. تو انسان کو جب اختیار کیا تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ اس کی آزمائش، کہ اس کو اختیار صرف نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اگلیات میں دیکھیں گے تو اس کے دل میں پھر نافرمانی اور پرہیزگاری کے جو جتنے معاملات ہیں وہ بھی اجاگر کر دیے، وہ بھی واضح کر دیے، وہ بھی ڈال دیے، تاکہ اس اختیار کو استعمال کرے کیئرفل ہو کر کہ یہ چیز نافرمانی کی طرف ہے اور یہ چیز جو ہے وہ تقوی کی طرف ہے. اور پھر ان دونوں راستوں کی، نافرمانی کا راستہ اور تقوی کا راستہ، اس کی منزل کیا ہے اس کی بھی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ نافرمانی کے راستے پر چلو گے تو تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم کی شکل میں ہوگا، فرما برداری اور تقوی کے راستے پر چلو گے تو تمہارا انجام یا تمہاری منزل جو ہے وہ جنت ہوگی. تو اب تمہارے اوپر ہے کہ تم جنت کی طرف جاؤ یا جہنم کی طرف اپنا راستہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں ہی اپنا لو. تو اللہ کے بنائے ہوئے اور اس کے اندر ودیت کیے ہوئے قوانین جو ہے، قوانین فطرت کے تحت ہر ہر جو چیز ہے وہ اپنی زندگی گزارتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے جو اجسام ہیں ان کے کوئی حساب کتاب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اشرف المخلوقات بنانے کی وجہ سے اس کا اختیار جو دیا اور اس کا سہارا دیا، یہی وجہ ہے کہ اس کو اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں اس کی اپنی منزل کا تعین جو ہے وہ خود کرنا ہے. تو یہ ایک بنیادی جو مرکزی جو خیال یا مرکزی موضوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، یہ ہمیں ان آیات میں ملتا ہے، آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں، کہ نفس و ما سواہا، اور اس نفس کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی
اب یہ نفس جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے سامنے واضح ہے، کس طرح سے ہمارے سامنے بہت ساری قدرت کی نشانیاں جو ہے وہ لے کر ہمارے سامنے کھڑی ہے، کہ اس کے اوپر غور کرو ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا، اور کیسے پھر اس کو مختلف قدرتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. وہ ماں سب واہ، اور اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. ٹھیک ٹھاک کیا سے ہر طرح کی چیز جو ہے موجود آتی ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، کہ اس کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ کس طرح سے سمود کر کے اور ٹھیک ٹھاک کر کے بنائی، اور اس کی ضروریات جو ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے، اس کی مادی ضروریات جو ہیں وہ پورا کرنے کے لیے اس کو مادی وسائل جو ہیں وہ بھی اپنا دے دیے، اور روحانی معاملات جو ہیں یا روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ بھی اس کو پوری طرح سے بتا دی یا سمجھا دی. تو کوئی بھی نفس ہے، چاہے وہ حیوانی وجود رکھتا ہے، چاہے وہ دیگر جسمانی وجود جو ہیں وہ رکھتے ہیں، چاہے وہ انسانی وجود رکھتا ہے، ہر ایک نفس کی جتنی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی گزارنے کے لیے اور اس کے منزل کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی. تو اس نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس کو سارے وسائل جتنی ضروریات تھیں وہ اس کو بہم پہنچا دی. اور پھر اس نفس کے ساتھ پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر دل میں ڈال دی اس کی نافرمانی اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری. یعنی نہ صرف اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، بلکہ انسانی جو نفس ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور پرہیزگاری کے جتنے معاملات، جتنے ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی اس کے دل میں ڈال دی، بہت واضح کر دیا کہ تمہارے لیے اچھائی کیا ہے اور تمہارے لیے برائی کیا ہے، تمہارے لیے نافرمانی کیا ہے اور تمہارے لیے تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے. ہر چیز کو بالکل واضح کر کے چھانٹ کر الگ الگ بالکل رکھ دیا. تو اب جو ہے انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں میں سے چوز کر لے، منتخب کر لے کہ وہ کس چیز کو چنتا ہے یا کس راستے پر چلتا ہے، اور اس راستے کی منزل بھی پھر اس کو بہت واضح طور پر بتا دی کہ اس منزل کی طرف نشاندہی کر دی. اب وہ اس راستے کو اگر چنے گا تو وہ اپنی منزل جو ہے اس کا حقدار ہے. اس کو حق جب اس کو ملے گا تو پھر اس کو پچھتائے یا خوش ہو، وہ پھر اس کی منزل ملنے کے بعد ہوگا. تو قد افلح من زکاہا، جب اس نے اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری یعنی اچھائی اور برائی دونوں طرح کے معاملات جو ہیں الہمہا الہام کر دیا یعنی اس کے دل میں ڈال دیا، تو اس کے نتیجے میں پھر اب انسان کے اوپر ہے کہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ نفس جس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس نے تو وہ در حقیقت حقیقی کامیابی کا مستحق ٹھہرا، یا حقیقی طور پر وہ کامیاب ہو گیا. اب یہ تزکیہ نفس کیا ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو اس کی مزید تفصیل جو ہے اس کو ہم سکپ کرتے ہیں. سادہ الفاظ میں، آسان الفاظ میں، کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو سنت ہے اور جو طریقہ ہے اس کے اوپر جس نے اپنے آپ کو گامزن کر لیا، در حقیقت وہی ہے جو کہ کامیاب ہو گیا. وہ کامیاب ہو گیا وہ نفس جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور یقیناً ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے من دساها، جس نے خاک میں ملا دیا، جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، یعنی اس الہام کو، اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی نافرمانی اور تقوی اور پرہیزگاری کی نسبت سے، جس نے اس الہام کو یا الہام ہوئی جو کی ہوئی جو نصیحت کی جو دل میں بات ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، اس نصیحت کو جس نے پسے پش ڈال دیا، جس نے دبا دیا. دسا ہے جیسے ہوتا ہے جیسے مٹی میں دبا دینا. پہلے زمانوں میں جیسے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں عربی لینگویج میں، عربی لنگوسٹک میں. بہرحال جس نے اس کو دبا دیا، جس میں اس نے خاک میں ملا دیا اس نصیحت کو، اس ہدایت کو اور اس رہنمائی کو پسے پش ڈال دیا، وہ در حقیقت ناکام اور نامراد ہو گیا. تو یہ نفس جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ نفس جو ہے انسان کا، اس کے اندر اس کی نافرمانی اور پرہیزگاری کے پورے جو ریکوائرمنٹ سی ان کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہم پہنچا دیا، تمہارے اوپر واضح کر دیا. اب تمہارے اوپر ہے کہ اگر تم نے اپنے نفس کے وہ جو الہام جو اللہ تعالیٰ نے کیا، جو دل میں جو بات ڈالی، اس کو استعمال کرتے ہوئے یا اس کے ذریعے سے اگر اپنی اصلاح کرو گے اور اپنا تزکیہ کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، وگرنہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ آخرت میں حقیقی ناکامی اور نامرادی جو ہے وہی ہوگا. اب اس کے بعد آگے پھر حضرت ہود علیہ السلام کی حضرت صالح علیہ السلام
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے قوم سمود، اس کے بارے میں تذکرہ مثال کے طور پر کہ جس طرح سے سوری نفس کے میں اللہ تعالیٰ کی جو اچھائی اور برائی یا حق اور باطل جو ہے اس کو واضح کر دیا، اس کی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوم سمود کا واقعہ جو ہے مثال کے طور پر تذکرہ کیا۔ کافی دفعہ ہم نے اس کو اس سے پہلے سمجھا ہوا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مثال ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اپنی منمانی کر کے اگر غلط راستے کا چوز کرتا ہے تو تباہی و بربادی دنیا میں بھی اس کا باعث بن سکتی ہے، اور آخرت میں تو پھر وہ تو طے شدہ بات ہوتی ہے۔ کذبت سمود بطغواہا، جٹلایا سمود نے بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے، سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو، اپنے جو پیغمبر تھے ان کے پاس آئے، ان کو جٹلا دیا یا ان کی تکذیب کر دی یا ان کا انکار کر دیا۔ سمود جو ہے قوم عاد کے بعد ایک طاقتور ترین قوموں میں سے اس کا بھی شمار ہوتا ہے، جو کہ چٹانوں میں بڑے بڑے محلات جو ہیں وہ تعمیر کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ وہ دنیاوی وسائل کے اعتبار سے بھی بڑی وہ مضبوط قوم تھی، اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ بڑی مضبوط قوم تھی۔ ان کا یہ تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اوپر بھیجے گئے وہ جو نبی ہے حضرت حضرت صالح علیہ السلام، ان کو جٹلا دیا، ان کی تعلیمات کو جٹلا دیا۔ عظیم باسا اشکاہا، جب اٹھا اس کا ایک بدبخت، فقال الحم رسول اللہ، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے اس وقت، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کی نسبت سے ان کو سارا واضح کر دیا، سقیا، اور اس کے پانی کی باری کے بارے میں بھی، پانی کی باری کے بارے میں بھی۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ تو بہت پتہ ہے ہمیں کہ معجزے کے طور پر، بلکہ وہ معجزہ بھی انہی کے کہنے پر، اس قوم کے کہنے پر بھی، کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہو تو کوئی معجزہ ہمیں کر کے دکھاؤ، یا کوئی معجزہ ہمارے سامنے آئے تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں ان کے پاس آیا، جو کہ ایک چوٹی کی اوٹ سے نکلا۔ اس اونٹنی کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ ایک معجزہ ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے۔ تو وہ اونٹنی جو ہے وہ پانی جب پیتی تھی تو پورے کنویں کا پانی جو ہے وہ خالی کر دیتی تھی، تو اس کے لیے پانی کی باری متعین کر دی گئی کہ ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیے گی وہاں پر، اور ایک دن جو ہے باقی انسان اور باقی جانور ان کے جو ہے وہ وہاں سے پانی پئیں گے۔ پانی کی باری جو ہے اس کا بھی مقرر کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو قوم ہے، یا قوم سمود جو ہے، وہ اس اونٹنی سے اکتا گئے کہ یہ کیا معاملہ، روزانہ کی بنیاد پر کھانا پینا بھی ہے اس کا ایکسٹرا آرڈنری ہے، کہ وہ جہاں سے کھائے اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بڑی واضح ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ اگر تم اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے یا اس کے کام جو ہے ان میں کوئی مداخلت کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہوگا، تم عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اس اونٹنی سے اکتا گئے، اور اس سے پریشان ہو کر اس سے جان چھڑکانے کے لیے پھر وہ تدبیر کرنے لگے۔ تو پھر انہوں نے پھر بالآخر ایسا ہی کیا۔ تو بس اس اونٹنی کا یہ پورا حوالہ جو ہے کہ جب اٹھا اس میں سے ایک بدبخت، اس میں سے ایک سردار یا ایک بڑے مضبوط انسان جو ہے، آدمی جو ہے، وہ انہوں نے اس کو ابھارا یا تیار کیا کہ تم جو ہے جا کر اس اونٹنی کی کونچیں یا اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دینا، تاکہ وہ ادھر ادھر آئے نہ، چلے پھرے نہ، تاکہ وہ ہمارے لیے جو وہ بال جان بنی ہوئی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو کیونکہ وہ ساری قوم نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا، لہذا وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اس پورے گناہ کی ذمہ دار ٹھہری۔ تو جب اٹھا ان میں سے ایک بدبخت، اور اس نے کہا، اس نے اس کی اونچنی کونچے کاٹ دی یا اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جبکہ ان کے اوپر بہت واضح طور پر ہدایت کی گئی تھی، واضح کر دی گئی تھی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اس کی پانی کی باری بھی مختص ہے، اس میں تم اگر معاملات جو ہے خراب کرو گے یا اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہارے ساتھ معاملات جو ہیں وہ عذاب کی طرف چلے جائیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو پس انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی انہوں نے اس نصیحت کو، اس رہنمائی کو بھی پسے پوچھ ڈال دیا۔ فَعَقَرُوهَا، تو پھر ان سب نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دی انہوں نے، اس طرح سے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس ہلاک کرنے، اس اونٹنی کو ہلاک کرنے یا قتل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو تباہی ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب، پھر برباد کر دیا، یعنی ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا۔ اس عذاب کے نتیجے میں فسواہا، وہ سب کچھ برابر ہو گئے، یعنی ان کا سب تحت نحس ہو گیا، سارے کے سارے وہ قوم جو ہے وہ وہاں سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی، جو انہوں نے تعمیرات کی تھی وہ ساری زمین بوس ہو گئی، اور سب جو ہے وہ برابر ہو گیا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اور کس طرح سے ان کے اوپر چیخ اور چنگاڑ اور زلزلے کا عذاب آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا، یعنی نہیں اللہ تعالیٰ ڈرتا عقباہا اس کے انجام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ یا کوئی حکم اگر صادر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکت جو ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں کہ اس ہلاکت کے بدلے میں کوئی ہو سکتا ہے اٹھ کر آ کر مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرے، تو اللہ کو اس کا کوئی خوف نہیں کہ کوئی اس سے بدلہ لے گا، کسی میں کوئی ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی طاقت جو ہے اس کا اظہار کر سکے یا اپنے بدلے کے لیے وہ کھڑا ہو سکے۔ تو اللہ تو کسی کا خوف نہیں، ہاں ہر ایک کو اللہ کا خوف جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ہماری سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوتی ہے۔ اللہ صلی سے اس دعا کے ساتھ، اس سورہ مبارکہ میں چھپی ہوئی جو بے شمار نصیحتیں ہیں، جو بہت ہی گہری نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ حاصل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی وقت بھی کافی گزر چکا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں ہمارے لیے آسانی کرے، جو معاملات ہمارے ہیں ان میں خاص مدد اور رہنمائی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو ہمارے والدین اور بہن بھائی اور جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی برزخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے، اور ان کے اوپر اپنی خاص شفقت اور خاص فضل و کرم ہم کرے، اور دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات جو ہیں ان کو آسان کرے، ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی پریشانیاں ہیں ان کو ہم سے دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔